آپ کے بعد میں سب سے پہلے اس احساس کو بیان کر دینا مولانا سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایک بہت ہی معزز ہستی تشریف فرما ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ جامعہ کے ایک محترم اور معزز استاذ ہیں بلکہ بہت سارے عہدوں سے ذمہ داریوں سے گزر چکے ہیں اور حالیہ بھی کچھ ذمہ داریوں میں آپ ہیں۔ آپ حالیہ آفیسر جائیداد ہیں اور سابق ڈین فیکلٹی آف لا ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے آپ سابق کارگزار وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ رہ چکے ہیں۔ میری مراد ہے مہمان خصوصی جناب محترم پروفیسر اقبال حسین صاحب حفظہ اللہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم تمام کو نوازیں۔ محترم جناب مولانا رحمانی صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، ڈاکٹر ارقام رئیس صاحب، جناب اسماعیل رحمانی صاحب جوائنٹ سیکرٹری، وسیم احمد ریاضی صاحب، عبدالبار مدنی صاحب، محمد یحییٰ صاحب، وہ دیگر اساتذہ کرام، دیگر مہمان خصوصی مہمان کرامی اور ہر دل عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے یہاں دعوت دی گئی آپ کے کنووکیشن میں شرکت کے لیے، اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں آپ کے ادارے میں وزٹ کر رہا ہوں۔ میں اقبال کے شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حضرات، مجھے بہت مسرت ہے کہ عبدالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر جس مشن کو لے کے چلا ہے وہ بہت ہی نیک مشن اور قوم کے اندر ایک وہ طاقت پیدا کر رہی ہے یہ ادارہ جس کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں تک اس کے اغراض و مقاصد کی بات ہے، ابھی ہم سے پہلے مقرر نے بتایا کہ اساتذہ جو ہیں انبیاء کرام کی وراثت ہیں، وارث ہیں۔ انہوں نے اپنی نصیحت بڑے معقول طریقے سے آپ کے سامنے رکھی۔ اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو مذہب بھیجا اور یہ کہا کہ اب یہ آخری مذہب ہے اور یہ آخری نبی ہیں اور تا قیامت تک آپ انہیں فالو کیجئے، ان کی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، جو ایک زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، اس پہ آپ چلیں۔ دیکھیے، کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک جینے کا طریقہ ایک اصول ہوتا ہے۔ چونکہ میرا تعلق قانون سے ہے،
اگر یہ طریقہ فالو نہیں کیا جائے تو سماج کا برقرار رہنا اور صحیح ڈھنگ سے رہنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سماج کے اندر قوانین بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے جو قوانین کے جو ہدایت کی کتاب ہے وہ اللہ کا کتاب ہے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، جو ابھی ہم سے پہلے مقرر نے فرمایا کہ آپ کو اس مدرسے میں تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تو سوسائٹی کے تحت ہو گیا، لیکن سوسائٹی تو اس وقت آپ کے محنت اور مشقت کے زمرے میں آئے گی جب آپ خود خوشحال ہوں، یعنی آپ زمانے کے ساتھ ہوں، آپ معاش کے دور میں پیچھے نہ ہوں۔ جیسے دیکھا جاتا ہے عام طور پہ جو مدارس کے لڑکے اکثر طور پہ وہ آتے ہیں جو کسی حالات سے دوچار ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھے تعلیم حاصل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے گاؤں شہروں میں مدرسوں میں پڑھ کر کے ان کے پاس وہ تعلیم نہیں ہوتی جسے وہ معاش تلاش کر سکے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ازدواجی زندگی میں جاتے ہیں بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور وہ مقصد فوت ہو جاتی ہے جس کے لیے ان کو تار عمر پوری جوانی جن کو تعلیم دی گئی، مذہبی تعلیم دی گئی، وہ اس سے دوچار ہوتے ہیں۔ وہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ جامعہ اسلامیہ اسمبلی کہ جو سلیبس ہے اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اتنے زبانوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری جو ابھی فہرست ایک مقرر نے بتایا تقریباً 14 اداروں میں یہ اس کی منظوری ملی، اس میں ایک جامعہ ملیہ بھی ہے، وزارت تعلیم مملکت سعودی عربیہ بھی ہے، یہاں کا دلی کا بہترین ادارہ جواہر لال نہرو بھی ہے۔ فائدہ اس سے یہ ہوا کہ آپ نے جو تعلیم 9 سال میں اس مدرسے سے حاصل کی، آج ابھی تقسیم اسناد کا سلسلہ چل رہا تھا، اب تک آپ حصول تعلیم میں لگے تھے، آج یہ ڈگری ملنے کے بعد آپ صاحب تعلیم ہو گئے، اس بات کی تصدیق کر لی گئی۔ اب آئندہ کی زندگی جو ہے وہ دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے کہ آپ سماج میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کیسے چلنے کی قوت پیدا کریں۔ جو سلسلہ
آج کے تعلیمی پالیسی کا ہے، تعلیمی اداروں کا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج اسناد حاصل کیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس تعلیم کے بعد وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کریں، جن جن اداروں میں آپ کی ڈگری ریکوگنائز کی گئی ہے، آپ کی ڈگری کی منظوری دی گئی ہے، ان کا سلیبس دیکھیں۔ سلیبس دیکھنا آج کے زمانے میں بہت آسان ہے۔ آپ ان یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جائیے اور ان کے کورسز دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ کن کن کورسز کے لیے ہے۔ پھر آپ چوز کریں کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ چوز کیسے کریں گے آپ؟ چوز کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو دیکھیں، جس سے امپلائبلٹی جڑا ہو، جس سے نوکری جڑی ہو۔ فار ایگزامپل آج کل ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل سماج ہے، کہیں بھی آپ جائیں گے سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ آپ کمپیوٹر جانتے ہیں کہ نہیں، انٹرنیٹ دیکھنا جانتے ہیں کہ نہیں۔ آج کل کی جو تعلیمی پالیسی ہے آپ کو پتہ نہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ جو نئی ایجوکیشن پالیسی سرکار کی آئی ہے یہ پورا چینج کر دیا ہے پرانے سلیبس کو، اور اب یونیورسٹیز کو انڈسٹری سے لنک کر دیا گیا، یعنی کہ یونیورسٹی کی پڑھائی جو ہے وہی پڑھائی ہوگی جس کی ضرورت انڈسٹریز کو ہے۔ انڈسٹری کے لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کے حساب سے سلیبس طے ہوگا، اور لڑکے انڈسٹری کے لوگ بھی آئیں گے جو ٹیچر کلاس روم میں پڑھائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ وہ انڈسٹری کے پروفیشنل بھی آئیں گے، اور وہ آپ کو اپنی انڈسٹری میں بھی لے جائیں گے۔ تو جو آپ پڑھائی انڈسٹری میں تھیوریٹیکل پڑھیں گے یونیورسٹی میں، وہ پریکٹیکل کر کے وہ دکھائیں گے، وہ اپنی کمپنی میں لے جائیں گے۔ اب وہ بتائیں گے کہ آئندہ 4 سال میں ہمیں اب اس طرح کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے، اس طرح کا سلیبس ان کے کہنے کے مطابق طے ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب وہ پڑھائی نہیں رہے گی کہ آپ نے 10-20 سال پہلے کا سلیبس دیکھ لیا اور آپ ایڈمیشن لے کر کے اور پھر اپنی جو زندگی کے جو مقاصد ہیں اس کو آپ طے کر لیں گے۔ یہ آپ پہلے طے کریں ان کے سلیبس کو دیکھ کے، آپ اس حساب سے اپلائی کریں، اور کوئی مشکل کام نہیں، کہیں کے اوپر کوئی کمی ہے وہ ادارہ ایک ایڈیشنل کورس بھی چلاتے ہیں، جو وہ سبجیکٹ جس میں آپ پیچھے ہیں وہ سبجیکٹ آپ کو پڑھا کر کے دوسرے اسٹوڈنٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں۔
لہذا جن جن یونیورسٹیز میں آپ کی ڈگری ریکوگنائز کی ہے وہ آپ سلیبس دیکھ کے ایسے کورسز میں داخلہ لیں، انشاءاللہ آپ تیاری کریں اور وہاں سے گریجویشن کریں، اور جیسے جیسے امپلائبلٹی کے، نوکری کے جو بھی مرحلے آتے ہیں بڑھ چڑھ کے ساتھ لیں۔ ہمارے یہاں RCA بھی ہے، ریزیڈینشل کوچنگ اکیڈمی کے نام سے کہلاتی ہے، جو سول سروسز کی تیاری کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال تقریباً 31 لڑکوں نے کامیابی حاصل کی ہے جو IAS IPS بنے ہیں۔ جب آپ کی ڈگری ریکوگنائز ہو جائے گی تو آپ انہی کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ اس میں بھی فری کوچنگ میں آپ حصہ لیں، اس کے بھی آپ ٹیسٹ دیں، آپ ضرور آئیں گے، بس ہمت کی ضرورت ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے چند باتیں کرنے کی اجازت دی، اور بڑے پیشنس کے ساتھ آپ سنتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔